اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبمثله نقول في قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن، ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة، وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب، بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب، وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر۔ یہ ایک نئی مثال آ گئی اس بات کے اوپر کہ عام خاص کی طرح ہے، لہذا عام کا اطلاق جس پر ہوگا وہ خاص کی طرح وہ بھی قطعی ہوگا، اس میں کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی، اور خبر واحد کی وجہ سے یا قیاس کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ یہی بات چل رہی تھی نا؟ تو پھر اسی سلسلے میں یہ اس عام غیر مخصوص البعض کی دوسری مثال آ گئی۔ دوسری مثال کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی آیت ہے، اور بالاجماع اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ بالاجماع اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ فقرؤ، تم قرات کرو، تلاوت کرو، یہ ما آ گیا، یہ ما عام ہے۔ ما کیا معنی؟ ما عام ہے نا، جو کچھ بھی تمہیں آسان لگتا ہے قرآن مجید میں سے، جو آسان لگتا ہے نا قرآن میں سے، اس کی نماز میں قرات کرو۔ اب آپ مجھے بتلائیے فقرؤ کون سا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے فقرؤ؟ جی امر کا۔ امر کا صیغہ ہے، تو امر کاہے کے لیے آتا ہے؟ حکم وجوب کے اور فرضیت کے لیے۔ ہاں، فرضیت کے لیے، وجوب کے لیے۔ جی کیا معنی؟ نماز کے اندر جو کچھ بھی آپ کو آسان لگتا ہے قرآن مجید میں سے، اس کی تلاوت کرنا فرض ہے، فرض۔ یہ عام چاہتا ہے، کیونکہ ماں کا کیا معنی ہے؟ جو کچھ بھی آسان لگتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو انا اعطینا آسان لگتی ہے، پھر انا اعطینا پڑھ لیں۔ آپ کو قل واللہ آسان لگتی ہے، وہ پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کو والعصر آسان لگ رہی ہے، وہ پڑھ لیں۔ آپ کو سورۃ فاتحہ آسان لگتی ہے، وہ پڑھ لیں۔ ماں عام ہے، جو آسان لگتا ہے قرآن میں سے فقرؤ، اس کی قرات کرو نماز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور اللہ جو حکم دیں گے وہ کاہے کے لیے ہوگا قرآن مجید میں؟ فرضیت کے لیے۔ کیا معنی؟ فرض ہے نماز کے اندر ما تیسر، قرآن میں سے جو کچھ بھی آسان لگتا ہے اس کی قرات کرنا فرض ہے، فرض۔ کسی خاص صورت کی قرات فرض نہیں ہے، ماں یہ چاہتا ہے، کیونکہ ماں کس لیے آتا ہے؟ عموم کے لیے۔ جو کچھ بھی آسان لگے، وہ انا اعطینا آسان لگتی ہے وہ پڑھ لے، کسی کو قل واللہ آسان لگتی ہے وہ پڑھ لے، کسی کو سورۃ فاتحہ آسان لگتی ہے وہ پڑھ لے، جو بھی آسان لگتا ہے وہ تلاوت کرے۔ سمجھے؟ اور حدیث میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نمازی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کی تلاوت نماز میں نہیں کرے گا، اس کی نمازی نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ اب حدیث چاہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں،
اور قرآن مجید کا عام چاہتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے لفظ ماں بولا ہے، اور ماں عموم کے لیے آتا ہے۔ کیا مانا جو بھی آسان لگتا ہے وہ پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی، وہ بھلے انا اعطینہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھلے قل هو اللہ ہی کیوں نہ ہو، سمجھے؟ تو نماز کا جواز یہ موقوف نہیں ہے فاتحہ کی قرات پر، فاتحہ نہ بھی پڑھو، جو آسان قرآن میں سے لگتا ہے وہ پڑھ لو، نماز ادا ہو جائے گی۔ عام یہ چاہتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، اور حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی نہیں، لا صلاۃ، نہیں ہوگی نماز، الا، مگر ایک ہی صورت میں ہوگی، وہ کون سی ہے؟ بفاتحۃ الکتاب، جب اس فاتحہ کی بھی تلاوت کرو تب نماز ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو پھر گویا یوں ہو گیا کہ عام چاہتا ہے تعمیم خیرات کو، جو بھی پڑھو عام ہے، بھلے انا اعطینہ قل هو اللہ، سمجھے؟ اور حدیث چاہتی ہے تخصیص فاتحہ کو، فاتحہ کی تخصیص کو، نہ خاص فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو حدیث آ گئی پھر قرآن مجید کے عام کے مقابلے میں۔ تو عام جو تھا وہ تو کس کی طرح تھا؟ العام، وہ درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے کس کی طرح تھا؟ خاص کی طرح۔ جیسے خاص کے مقابلے میں اگر خبر واحد آئے گی تو خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، سب سے پہلے کوشش کریں گے تطبیق کی کہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور خاص پر بھی اسی طرح، عام بھی خاص کی طرح ہے، تو حدیث مقابلے میں آ گئی ہے تو پہلے کوشش کریں گے کہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور قرآن کے عام پر بھی عمل ہو جائے۔ اگر تطبیق ممکن ہو تو دونوں پر عمل کی کوشش کی، تطبیق کی کوشش کی جائے، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو قرآن کے عام پر عمل ہوگا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس معاملے میں تطبیق ممکن ہے۔ تطبیق کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے جو قرآن مجید کے عام سے ثابت ہو رہا ہے وہ تو ہو جائے فرض۔ کیا مانا؟ مطلق قرات کرنا تو نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض کر لے، سو فاتحہ پڑھتا ہی نہیں ہے، صرف انا اعطینہ پڑھ لیتا ہے، ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے، ہم کہتے فرض ادا ہو گیا، نماز ہوگی، سمجھے؟ تو مطلق قرات مانا جو آسان لگتا ہے وہ پڑھنا تو ہو جائے گا نماز میں فرض، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، پھر تو عام پر عمل ہو گیا، سمجھے؟ اور حدیث پر بھی عمل ممکن ہے، دونوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہے اس کو واجب قرار دے دو، فرض تو نہیں ہے مگر واجب ہے فاتحہ پڑھنا، سمجھے؟ نماز تو کیا مانا واجب کا؟ کہ فرض کے بغیر تو شے ہی نہیں ہوتی۔ کیا فرق ہے فرض اور واجب میں؟ فرض کے بغیر تو شے ہی نہیں ہوتی، واجب کے بغیر چیز ہو جاتی ہے مگر ہوتی ہے ادھوری۔ کسی نے کوئی واجب چھوڑ دیا نماز میں، ہم کیا کہہ دیں گے؟ فرض تو ادا ہو گیا، نماز ہو گئی، لیکن واجب چھوڑا تھا اس لیے ہوئی ناقص ہے، سمجھے؟ سجدہ تلاوت کر لیا، اگر بھولے سے واجب چھوٹ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کی تلافی ہو جائے گی، اب نماز بغیر نقصان کے ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدہ نہ کیا سجدہ صاحب تو نماز ناقص ہی رہے گی، لیکن فرض ادا ہو، کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں تھا۔ اور مطلق قرات فرض، کیا ماننا؟ اگر کسی نے قرات ہی نہیں کی، نماز میں خاموشی سے کھڑا رہا، یا درود پاک پڑھتا رہا، یا دعا کرتا رہا، تو درود پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا گیا، قرات تو کی ہی نہیں، تو مطلق قرات تو فرض تھی۔ اب ہم سے کوئی پوچھے گا، کہیں گے نماز ہی ادا نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا، لہذا نماز ہی ادا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ نماز فرض ہی ادا نہیں ہوئی۔ اور فرض اگر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے بھی تلافی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوئی، سجدہ صاحب بھی کر لیا تب بھی نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جیسے کوئی شخص رکوع چھوڑ دے تو رکوع تو فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، مطلق قرات بھی فرض ہے۔ کوئی بندہ سجدہ نہیں کرتا،
یا رکوع نہیں کرتا، فرض کرو بعد میں سجدہ صاف کر لیتا ہے، اب وہ کہتا ہے میں نے سجدہ صاف تو کر لیا تھا لیکن رکوع ہم کہیں گے نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ رکوع فرض تھا، اور فرض کے چھوڑ دینے سے شے ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی. سجدہ صاحب بھی کر لیا تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ صاحب واجب کی تلافی کے لیے ہے، فرض کی تلافی کے لیے. سمجھے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم قرآن کے عام پر بھی عمل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگر حدیث پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس پر بھی عمل ہو جائے. تو یہاں ہم نے دیکھا نا حدیث پر عمل کرنا ممکن تھے نا. وہ کیسے ممکن تھا؟ کہ جو قرآن سے ثابت ہے وہ فرض ہو جائے، اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ واجب ہو جائے. وہ کیسے واجب؟ کیونکہ حدیث میں آیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہوتی نماز مگر سو فاتحہ کے ساتھ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو اس لا کو نفی شے کے لیے نہ لو کہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو اگر نماز ہی نہیں ہوگی فاتحہ کے بغیر پھر تو یہ فرض بن جائے گا. ہم کہتے ہیں اس لا کو نفی شے کے لیے نہ لو، بلکہ اس لا کا مجازی معنی لے لو. کیا؟ اس لا کو نفی کمال کے لیے لے لو. کیا معنی؟ نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر. کیا معنی؟ نماز کامل نہیں ہوتی. اگر پڑھی نا تو پھر ناقص ہوگی فاتحہ کے بغیر. تو یہ لا کاہے کے لیے لیا؟ کس کی نفی کے لیے آ رہا ہے؟ کمال کی نفی کے لیے آ رہا ہے. تو جب کامل نہیں ہوئی، ناقص ہوئی، تو مانو واجب ہوگی فاتحہ. اور اگر نماز ہی نہ ہوتی جیسے بظاہر معلوم ہو رہا تھا، اور یہی مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، بلکہ ائمہ ثلاثہ کا، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث کی وجہ سے تینوں کی رائے یہی ہے فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، نماز فرض ہے، فرض. جیسے آپ نے دیکھا نہیں حدیث آگے لا نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوتی تو وہ تو فرض کے چھوٹنے سے شے نہیں ہوتی، معلوم فاتحہ بھی فرض. ان کے نزدیک لا نفی شے کے لیے ہے، لا جو آ گیا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر لا نفی شے کے لیے نہیں ہوتا. بقول دادا جی علیہ رحمت کے ہر کالا سالہ نہیں ہوتا. پھر ہر لا تھوڑی ہوگا نفی شے کے لیے. اگر کوئی کرینہ موجود ہو تو وہاں لا نفی کمال کے لیے بھی آ جائے. اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس میں لا آتا ہے اور نفی کمال یعنی کمال کی نفی کے لیے آتا ہے، شے کامل نہیں، شے کی نفی کے لیے نہیں آتا. جیسے مشہور جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بولا جاتا ہے لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی نوجوان جوان ہے ہی نہیں، جوانی ختم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے طاقت والے نوجوان تھے. تو کیا مانا؟ ان کے علاوہ کوئی جوان ہے ہی نہیں، باقی ساری دنیا بوڑھی ہے، کوئی ایک بھی جوان نہیں. نہ مانا کیا؟ کوئی کامل جوان نہیں ہے سوائے حضرت علی جیسا جوان کوئی نہیں. تو یہاں لا کس کے لیے ہے؟ کمال کی نفی کے لیے. تو جیسے وہاں لا کما تو زائد شائع ہے، کثیر ہے، کلام عرب میں بولا جاتا ہے لا آتا ہے اور کمال کی نفی کے لیے. یہاں بھی لا کمال کی نفی کے لیے کر لو. تاکہ کیوں کمال کی نفی کے لیے کرو؟ ورنہ ایک خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی کیا ہوگی؟ وہ خرابی یہ ہوگی کہ پھر اس حدیث کی وجہ سے عام کو ترک کرنا لازم آئے گا. عام کیا چاہتا تھا؟ مطلق قرات فرض. مطلق قرات فرض کیا مانا؟ چاہے فاتحہ پڑھو، چاہے انا تو انا پڑھو، چاہے قل جو بھی پڑھو وہ فرض ہے مطلق. اور اگر ہم کہیں فاتحہ بھی فرض ہے تو وہ ہم نے اس عام کو ختم کر دیا. عام تو کہتا جو بھی قرات کرو گے، جو بھی آسان لگے پڑھو گے، نماز ہو جائے گی، وہ فرض ہے. حدیث کے نہیں، جو بھی نہیں، فاتحہ فرض ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. تو عام چاہتا تھا تعمیم کو، عموم کو، عام ہونے کو، اور حدیث نے آ کر پیدا کر دی تخصیص. تو اس نے حدیث نے آ کر عام کو ختم کر دیا. تو حدیث میں اتنی طاقت نہیں ہے خبر واحد میں کہ قرآن مجید کے عام کو ہی ختم کر دے. نہیں، ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھو. جو قرآن سے ثابت اعلیٰ سے اعلیٰ ثابت کرو، اعلیٰ سے قرآن اعلیٰ، لہذا اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی اعلیٰ. وہ کیا فرض؟
اور حدیث اس سے ایک درجہ ایک سیڑھی نیچے ہے، تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی ایک درجہ نیچے ہوگی. تو فرض سے ایک درجہ کیا چیز نیچے ہے؟ واجب. تو حدیث سے جو ثابت ہے وہ واجب ہے، قرآن سے جو ثابت ہے وہ فرض ہے. اب آپ کو حدیث تو کہتی ہے نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کہتے ہو واجب ہے، تو حدیث سے کہتے فرض. تو ہم نے کہا یہ لا نفی کمال کے لیے حدیث کا معنی فٹ بنے گا، سمجھے؟ نماز کامل نہیں، اور یہ لا کمال کی نفی کے لیے کلام عرب میں اس کا آنا کثیر ہے، کثیر، بڑی مثالیں موجود ہیں. لہذا اس لا کو یہ کوئی انہونی بات ہم نہیں کر رہے، سمجھے؟ لہذا لا کو کمال کی نفی پر محمول کرو تو فاتحہ ہوگی کامل نہیں ہوگی فاتحہ کے بغیر، یہ معنی ہو گیا حدیث کا. اگر کامل نہیں ہوگی تو پھر ناقص ہوگی، اور ناقص تو کس چیز کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز ناقص ہوتی ہے؟ واجب کے. تو معلوم ہوا یہ واجب ہے. اور کس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی؟ فرض کے. تو وہ جو اعلیٰ سے ثابت ہے قرآن سے، وہ اللہ جو حکم دے رہے ہیں وہ مطلق قرات فرض ہوگی، اور تخصیص فاتحہ وہ واجب ہوگی. سمجھا؟ آیت پر بھی عام پر بھی عمل ہو گیا، حدیث پر بھی عمل ہو گیا. امید ہے کہ خیال عالی میں سمجھ میں آ چکا ہوگا. یہ کوئی چیز رہ تو نہیں کہ بڑا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ آ گیا. جی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کر دوں ترجمہ؟ کوئی چیز جی پوچھنی تو نہیں؟ مسئلہ سوال سمجھ آگے، لیکن یہ بتائے نا، یعنی ہم جب فرض پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ ہاں، پڑھتے ہیں، اور دوسری میں سورہ فاتحہ اور تو ساتھ کوئی پہلی 2 ایک اور رکعتوں کی سورت بات ہو رہی ہے تلاوت نا، کرتے ہیں. پہلی پہلی 2 2 رکعتوں رکعتوں کی کی بات ہو رہی ہے. ہاں یہی بات مجھے ہو رہی کنفرم ہے. کرنا. باقی 2 رکعتوں میں تو تیسرے قرات فرض کی، باقی 2 رکعتوں میں قرات ہی فرض نہیں ہے. قرات اگر نہیں آپ زور پڑھتے. کی نہیں، اگر آپ زور کی 4 رکعتیں پڑھ رہی ہیں نا، تو جی پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ نے تلاوت کر لی، دوسری 2 رکعتوں میں خاموش کھڑی رہی، پھر رکوع کر لیا دوسری 2 رکعتوں میں یا سورہ سبحان فاتحہ اللہ بھی نہیں پڑھتی پڑھنی. رہی. نہیں، سنت تو ہے پڑھنا، لیکن فرض نہیں ہے قرات. اگر ایک بندہ خاموش بھی کھڑا رہا نا اور اسے رکوع کر لیا، نماز ہو جائے گی اس کی. یا سبحان اللہ پڑھ کے چلا گیا تب بھی نماز ہو جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی اور آخری 2 رکعتوں میں سبحان اللہ پڑھتے رہے، تھوڑی دفعہ پڑھا پھر رکوع کر لیا، فاتحہ بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا. وہ کہتے آخری 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے ہی نہیں. اور بعض صحابہ کے یعنی بارے میں سورہ آتا ہے وہ فاتحہ خاموش بھی بھی نہیں کھڑے پڑھی رہے. انہوں نہیں، دوسری 2 رکعتوں میں قرات ہی فرض نہیں ہے، یہ پہلی 2 رکعتوں کی بات ہوگی. تو پھر آلموسٹ البتہ کتنی دیر پڑھنا کھڑے سنت کھڑے ہے، رہنا پڑھنی چاہیے چاہیے، قیام؟ سنت کا ثواب ملے. کیا اچھا، سنت کا ثواب، یعنی پھر ہمیں قیام سنت کا کتنی ثواب دیر ملے گا. کرنا اندازہ، پھر اگر ہم کچھ بھی اندازہ نہیں اتنا پڑھتے؟ جتنے میں سے فاتحہ ہو جاتی ہے اتنی دیر کھڑے رہیں. قیام تو فرض ہے نا، اتنے قیام تو پڑھ نہیں چھوڑ سکتے، قیام تو کرنا ہی کرنا ہے. قرات فرض ٹھیک ہے، ہے. تو اتنی دیر جس میں پھر سو فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، اندازے کہ کوئی بندہ قیام کر لیتا ہے، خاموش کھڑا رہتا ہے یا سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے، پھر رکوع میں چل جائے گا، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی نا بات؟ اچھا، لیکن جی پڑھنی ہے آپ نے ضرور، کیونکہ سنت ہے نا. سنت کوئی چھوٹی چیز تو نہیں، سنت کے ثواب سے محرومی بلا وجہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی، وَبِمِثْلِهِ نہ، اب لفظوں میں ذرا ملا لیں. وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور دوسری مثال، عام کی دوسری مثال قرآن مجید سے ہم یوں دیتے ہیں کہ یہاں بھی عام آیا، مقابلے میں حدیث آئی، اور حدیث کی وجہ سے قرآن مجید کے عام کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور اول کوشش کریں گے اس کیس میں کہ کیا تطبیق ہو جائے، اگر تطبیق ممکن ہے، ورنہ عام پر عمل ہوگا، حدیث کو چھوڑ دیں. ہمارے اس کیس میں تطبیق ممکن تھی، لہذا حدیث پر بھی عمل کر دیا وجوب کے اعتبار سے، اور قرآن کے عام کے اوپر عمل کر دیا فرض کے اعتبار سے. تو دونوں میں تطبیق ممکن تھی، لہذا تطبیق کر دی گئی. دیکھیں مثال کون سی ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرات کرو جو آسان لگتا ہے قرآن میں سے. اَيَّ شَيْءٍ تَيَسَّرَ، جو چیز بھی آسان لگتی ہے نا، جو چیز عام ہو گیا نا، اس کی قرات کرو نماز میں، نماز ہو جائے گی. یہ قرآن مجید کا عام کہہ رہا ہے، کیونکہ آیت بالاجماع نماز کے بارے میں. اب یہ ماں آ گیا، تو اب یہ ماں تیسرا،
فَإِنَّهُ عَامٌ، یہ ما عام ہے، فی جمیع ما تیسر من القرآن، کس چیز میں عام ہے؟ جو چیز بھی آسان لگتی ہے قرآن میں سے اس کی تلاوت کرو، اس کی قرات کرو نماز میں۔ عام یہ چاہتا ہے، چاہے وہ انا اعطینہ ہو، چاہے وہ العصر ہو، چاہے لإیلاف ہو، چاہے وہ قل واللہ ہو، سارے قرآن میں سے جہاں سے بھی آسان لگتا ہے وہ قرات کرو، یہ فرض ہے، سمجھے؟ لیکن ومن ضرورتی ہی، اس ما یعنی عام کی مجبوری کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ اب عام آ گیا نا، وہ کہتا ہے مطلق قرات فرض ہے، کوئی خاص صورت فرض نہیں ہے، عام نے یہ چاہا، تو اس عام کی مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کا معنی آ گیا، اس کی مجبوری کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ عدم توقف الجوازی، کہ نماز کا جواز موقوف نہیں ہے، کس بات پر؟ اعلی قراءت الفاتحہ، فاتحہ کی قرات پر نماز کا جواز موقوف نہیں۔ کیا معنی؟ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہ عام یہ چاہتا ہے کہ فاتحہ کی تخصیص کوئی ضروری نہیں، اور اگر ہم کہیں نہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی یہ بھی فرض ہے، پھر ہم نے عام کو چھوڑ دیا۔ اور اصول یہ ہے خبر واحد کی وجہ سے قرآن مجید کے، جیسے خاص کو نہیں چھوڑ سکتے ایسے عام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ نماز کا جواز فاتحہ کی قرات پر موقوف نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہے، یہ تو ہم نے کہہ دیا۔ لیکن وجہ فی الخبر، حدیث کے اندر یہ آیا، انہ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے ساتھ۔ کیا معنی؟ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو پھر اس لا کو کاہے کے لیے لیں گے ہم؟ کیا معنی کریں گے لا کا؟ یہ لا کاہے کے لیے آیا ہے؟ یہ کمال کی نفی کے لیے آیا ہے، یہ صلات کی نفی کے لیے نہیں آیا۔ نماز ہی نہیں ہوگی تو نماز تو فرض کے چھوٹنے سے نہیں ہوتی، تو معلوم ہے سورہ فاتحہ فرض ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر اگر آپ نے یہ معنی کیا تو پھر تو آپ نے چھوڑ دیا کس کو؟ قرآن مجید کے عام کو چھوڑ دیا، تو حدیث قرآن کے عام کو ختم نہیں کر سکتی، سمجھے؟ تو پھر اس کا ایسا معنی کرو کہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث اپنے درجے میں رہے، اور قرآن کے عام کے اوپر بھی عمل ہو جائے وہ اپنے درجے میں رہے، تو وہ کیا معنی کرو؟ اس لا کو نفی کمال کے لیے لے لو، نفی صلات کے لیے نہیں۔ نماز کامل نہیں ہوگی فاتحہ کے بغیر، اور لا کا کمال کی نفی کے لیے آنا ضائع شائع ہے، نہ کثیر ہے، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک اور مثال حدیث سے آپ کو دیتا ہوں، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں، یہ حدیث ہے، یہ مردوں کو حکم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی بندہ جس کا گھر مسجد کے ساتھ ہے وہ گھر میں نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی اس کی؟ ہم کیا کہیں گے؟ فرض ادا نہیں ہوا، کیونکہ حضور تو فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔ کیا انہیں گھر میں نماز پڑھے گا نماز ہی نہیں ہوگی؟ نہ، مانا کیا ہے؟ مسجد کے پڑوسی کی نماز کامل نہیں ہوتی مگر کامل کب ہوگی؟ جب مسجد میں ادا کرے۔ یہاں تو بل اجماع یہ مانا کر ہی نہیں سکتے کہ نماز نہیں ہوتی، حالانکہ لا ہے، تو جیسے یہاں لا نفی کمال کے لیے ہے، ایسے ہی ہمارے کیس میں بھی لا نفی کمال کے لیے ہے، نفی شے کے لیے، نفی صلات کے لیے نہیں۔ اور یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا لا، اور کمال کی نفی کے لیے ہے، سمجھے؟ شے کی نفی کے لیے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں پر بھی یہی معنی کرو، کیا؟ لا صلاۃ، نماز کامل نہیں ہوتی۔ اب حدیث یہ کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو حدیث چاہتی ہے گویا فاتحہ ضروری، فاتحہ فرض، اس کے بغیر نماز نہیں، اور عام چاہتا ہے فاتحہ ضروری نہیں، تو حدیث مقابلے میں آ گئی عام کے، تو اب کیا کرو؟ تو ہم کوشش کریں گے تطبیق کی، اور تطبیق ممکن ہے، وہ کیسے؟ فَعَمِلْنَا بِهِمَا عَلَى وَجْهٍ، تو ہم ان دونوں پر عمل کریں گے، قرآن کے عام پر بھی اور حدیث پر بھی، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس طریقے پر کہ لا يتغیر بھی، حدیث پر اس طریقے پر عمل ہوگا کہ قرآن کے حکم میں تبدیلی نہ آئے۔ حدیث قرآن کی عام کو ختم نہیں کر سکتی،
اس میں تبدیلی لائے بغیر اگر حدیث پر عمل ممکن ہو تو پھر کیا جائے گا، اور وہ ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ بِأَن نَحْمِلَ، یہ بات تصویریہ ہے۔ کیا معنی؟ یہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ کیسے عام میں تبدیلی لائے بغیر عام پر بھی عمل ہوگا، حدیث پر بھی عمل کرتے، اس کی صورت یہ بنے گی بِأَن نَحْمِلَ الْخَبَرَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ، کہ ہم حدیث کا کیا معنی کریں گے؟ ہم حدیث کو محمول کریں گے کمال کی نفی پر۔ اگر لا صلاۃ معنی نماز کامل نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کی، تو پھر فاتحہ واجب ہوگی، اگر کامل نہیں تو ناقص، اور جس کے چھوٹنے سے شاید ناقص ہو وہ واجب ہی ہوتا ہے نا۔ اور جو قرآن سے ثابت ہے فقرؤ ما، جو آسان لگتا پڑھو، وہ ہو جائے گا فرض۔ حتی، تو پھر کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ نکل آیا حتی یکون مطلق القراءۃ، مطلق قرآن قرات جو قرآن کے عام سے ثابت ہے وہ تو فرض ہو جائے گی، مطلق قرات فرض۔ کیوں؟ بحکم الکتاب، قرآن کے حکم کی وجہ۔ فقرؤ امر ہے یا نہیں؟ اور امر حکم کے لیے ہوتا ہے یا نہیں؟ تو قرآن میں جو اللہ حکم دے رہے ہیں وہ تو فرض ہو جائے گا۔ وقراءۃ الفاتحۃ، اور فاتحہ کی قرات جو ہے وہ واجب ہو جائے گی حدیث کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ حدیث کی قرات کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی حدیث کی وجہ، فاتحہ واجب ہو جائے گی حدیث کی وجہ سے۔ تو اس کو، اور اگر اس کو بھی فرض قرار دے دیا جیسے کہ باقی اماموں نے دیا ہے، تو پھر تو آپ نے قرآن کے عام کو ختم کر دیا۔ تو حدیث قرآن کے عام کو، قرآن کے عام کو ختم کرنے کا معنی قرآن کی آیت کو ختم کر دیا۔ تو حدیث میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت کو ختم کر دے، قرآن کے عام کو ختم کر دے۔ لہٰذا اس کا معنی اور کرو کیا کہ حدیث کا معنی یہ نماز کامل نہیں ہوگی فاتحہ کے بغیر، یعنی فاتحہ واجب ہے، فرض نہیں۔ فرض ہوگا تو عام ختم، اور وہ عام بھی قرآن کا ختم، اور مطلق قرات جو قرآن کے عام سے ثابت ہو رہی ہے وہ ہو جائے گی فرض۔ اور حدیث کی وجہ سے تخصیص فاتحہ جو ثابت ہو رہی ہے تو اس پر عمل فرضاً نہیں ہوگا بلکہ بطور وجوب کے ہوگا۔ سمجھے؟ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ اب اس سے سبق تو ہمارا ختم ہو گیا، ایک نقطہ معلوم ہوا، بڑے نقطے کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں میں، وہ یہ کہ آپ اہل حدیث حضرات کو، اس قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے وہ بڑا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بوچھاڑ کرتے ہیں اور بڑی توہین کرتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں۔ اب اسی کیس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی حدیث چھوڑ دی ہے، حدیث پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ اب یہ واضح حدیث ہے، اب کسی عام جاہل آدمی کے پاس جائیں گے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کے یار یہ دیکھو یہ حدیث ہے نا، یہ اس کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور ابو حنیفہ کہتا ہے نماز ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ تم نے ابو حنیفہ کی بات پر عمل کرنا ہے؟ نعوذ باللہ، کس گستاخی کے ساتھ یہ حدیث پر عمل؟ وہ کہے گا یار حدیث پر عمل کرنا ہے، وہ ظاہر ہے ہر بندہ یہی کہے گا۔ عام آدمی کو قابو کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ایک عالم کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ نہیں ٹھہر سکتے، سمجھے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دادا جی عالمہ بڑا خوبصورت جملہ حضرت کا فرماتے تھے کہ ہم نے حدیث کو نہیں چھوڑا، ہم کوئی منکر حدیث تھوڑے ہیں، منکر حدیث تو کافر ہوتا ہے۔ ہم نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بیان کیے، اصول میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ دلیلیں کتنی بن سکتی ہیں؟ کتاب کے شروع میں آ گیا سب سے پہلی دلیل قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس۔ حدیث کو بھی دلیل مانتے ہیں ہم، قرآن کو بھی دلیل مانتے ہیں ہم نے کب کہا حدیث دلیل نہیں تو حدیث پر عمل نہیں کرے گا؟ تو جو حدیث کا انکار کرے گا تو مسلمان ہے ہی نہیں، کافر بن جاتا ہے۔ البتہ جو حدیث کا مطلب تم بیان کر رہے ہو اس مطلب کا ہم انکار کر رہے ہیں کہ یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب وہ ٹھیک ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، مطلب وہ ٹھیک ہے جو صحابہ نے بیان کی ہے، مطلب وہ صحیح ہے جو اماموں نے بیان کی ہے۔ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں نا، تم کہتے ہو کہ دیکھو نا یہ حدیث آ گئی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، لہٰذا فاتحہ فرض ہوگی۔ یہ لہٰذا فاتحہ فرض ہوگی، یہ فاتحہ فرض ہے یہ کون سی حدیث میں موجود ہے؟ ذرا یہ دکھا دو، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کون سی حدیث میں موجود ہے؟ اور تم نے مطلب تو حدیث میں تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے،
تو ہم نے اس کا مطلب یہ کیا کہ کامل نہیں ہے یعنی فاتحہ واجب ہے. تم کہتے ہو نہیں نماز ہی نہیں ہے مطلب یہ ہے اور یہ فرض ہے. تو یہ جو تم مطلب بیان کر رہے ہو ہم تمہارے مطلب کا انکار کر رہے ہیں، گویا تمہارا انکار کر رہے ہیں. تو تمہارے اوپر ایمان لانا تو فرض نہیں ہے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں جی وہ غلط ہم غلط، تو اگر ان سے غلطی ہو سکتی ہے جو کہ تابعی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا لقب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. باقی جو امام ہیں وہ تو آپ کے شاگرد کیا شاگردوں کے بھی شاگردوں کے درجے میں ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگردوں میں آتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو سعودیہ والوں کے امام ہیں. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور دونوں کا ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو تم کیا بات کرتے ہو اللہ کے بندے، اگر ان سے غلطی، اور وہ اتنی احتیاط کرتے تھے مسائل نکالنے میں، اللہ اکبر، کہ اس سے زیادہ احتیاط ہو ہی نہیں سکتی. سمجھے؟ اب وہ ایک پوری ٹیم بنی ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے مفسرین ہوتے تھے، بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے، بڑے بڑے قرآنی الفاظ کی لغت کو جاننے والے ہوتے تھے، اور بڑے بڑے ماہر قسم کے علماء بیٹھتے تھے. پھر ایک مسئلہ پیش ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر بحث ہوتی تھی، پھر دلیلیں دیکھی جاتی تھی، پھر دلیلوں کی بنیاد پر جب ایک مسئلہ نکھر کر سامنے آتا تھا وہ پاس ہوتا تھا کہ جی اب یہ فاتحہ واجب ہوگی. مثال پوری بحث ہوتی. یہ تھوڑی ہے کہ تکے سے صبح منہ ملتے ہوئے اٹھے اور کہہ دیے جی نہیں واجب ہونی چاہیے جی سرسری نظر. نہ، انہوں نے خدا کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اس کام کے لیے. وہ دنیا کا کوئی کام کرتے پورا وقت انہوں نے اپنا وقف کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو یہ تابعین ہیں، حضور کے دور کے قریب ہیں، تو جب ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو بعد میں آنے والے ممکن نہیں پتہ نہیں کس چیز پر عمل کر رہے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی. اور اللہ کو کچھ منظور بھی ایسا ہی تھا کہ ان کو اس وقت تک موت نہیں دی جب تک کہ پوری شریعت کی انہوں نے تشریح نہیں کر دی. جسے ہمارے سامنے کوئی مسئلہ، اب انہوں نے جو کام کیا ہے نا، تو دین کے اندر جو نقب لگنا تھا نا اس کا دروازہ بند کر دیا. آج آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، مجھے وہ کہنے لگے پروفیسر صاحب مفتی صاحب یار کوئی کرو یار کوئی اجتہاد کرو. کیوں؟ اور بڑی ضرورت ہے یار، یہ پردے کے مسئلے تم نے کیا نکالے ہوئے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. اور عورت کو اجازت ہوتا ہے کہ وہ بھی کام کر سکے، گھر سے باہر نکلے، تو سختی وغیرہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. یہ دور ایسا چل رہا ہے. اس قسم کے اجتہاد اور اس قسم کے مسائل اور اس قسم کی باتیں ہیں کہ جی یہ جو سود چل رہا ہے نا بینکوں والا، یہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ تو تجارتی مقصد کے لیے سود ہے. ایک بندہ کروڑوں روپیہ کما رہا ہے، آپ کو لاکھوں روپیہ دے دے گا تو کیا نقصان اس کا؟ ہاں، حضور کے دور میں جو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی مر گیا ہے، کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ بھوکا مر رہا ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، تو وہ پھر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کہتا ہے پیسے نہیں دینا جب تک تم سود نہیں دو گے. تو وہ تو مجبوری سے فائدہ تھا، وہ تو حرام تھا، وہ اس سود کو حضور نے حرام، اس کو تو حرام. یہ نیا اجتہاد آ گیا خنزیر. نہ مفتی صاحب یہ وہ نہیں، اب تو بڑے زبردست قسم کے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اس دور میں تو وہ گند کھاتا تھا، گوبر کھاتا تھا، تو اس کا اثر اس کے گوشت میں چل جاتا، اس لیے حضور نے منع کیا. اب تو بڑی زبردست غذا ہے، فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اب اس میں تھوڑا اجتہاد ہونا ہے. اب ایسے ایسے مجتہدین آگے ہیں، الامان والحفیظ. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ سود کا تعلق صرف اس کے ساتھ ہے جو ضرورت کی وجہ سے قرضہ لیا جائے، باقی کے ساتھ نہیں. اس کا حوالہ دو. کون سے امام نے تشریح کی، کون سے صحابی نے کیا، کس نے یہ مطلب بیان کیا؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں جی یہ ہونا چاہیے، میرا اشتہاد ہی کہتا ہے، میں نے خود غور کیا. ہم کہتے ہیں بھاڑ میں گیا تمہارا اشتہاد بھی اور تم بھی. تم کیا شریعت کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہو؟ اس طرح تو ہر مسئلے کے اندر ہر بندہ اپنی 1.5 کی الگ مسجد بنا دے، شریعت کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا اپنی چاہت کے مطابق.
اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق تشریح کرتے جاؤ جی. ہم کہتے ہیں دروازہ بند، یہ آ گیا اصول، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، لہذا جو وہ تشریح کریں گے وہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، وہ ہمارے خلاف ہو یا ہمارے حق میں ہو، تو ہم اس کو لے لیں. یہ تھوڑی کبھی کسی امام کو پکڑ لیا کبھی کسی کو پکڑ لیا، مجھے پتا چلا کہ یہ والا مطلب لوں گا تو میرا فائدہ حاصل ہو جائے گا، میں کہوں گا اس حدیث کی تشریح یہ ہے. مجھے پتا چلا وہ والا مطلب نکالوں گا تمہیں، تو ہر ایک اپنی مرضی کی تشریح کرتا رہے گا. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم حدیث کو نہیں چھوڑتے، ہم اس مطلب کو چھوڑتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہو. هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. اذان شروع ہو چکی ہے.